بھوری کی کہانی۔ ماں نے ان کا نام بھوری، گوری اور کلو رکھا تھا۔ بھوری اور گوری تو تھی ہی خوبصورت، مگر کلو بھی اپنی رنگت کے برعکس بہت پیاری سی تھی۔ نیلی سبز آنکھیں، سیاہ چمکدار بال، چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت اور بڑی بڑی مونچھیں، ہر چیز کو بڑی غور سے دیکھنے والی خوبی سے بھولپن پر پیار آ جاتا۔ لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ ایک دن بھوری اور گوری کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی کے نیچے آ گئی۔ دونوں بہنیں کلو کے غم میں کئی دن بے حال رہی۔ ان کے دکھ اور آنسو کلو کی زندگی نہ دے سکے۔ ماں نے انہیں زندہ رہنے کے کئی گر سکھائے تھے، بلندی پر چڑھنا، دیواروں کو پھلانگنا اور خطرے کے وقت بھاگنا۔ کلو کے بعد دونوں بہنیں ایک دوسرے کا خیال زیادہ رکھنے لگی تھی۔ جہاں گوری جاتی، بھوری بھی پیچھے پیچھے جاتی تھی۔ شروع میں محلے والوں نے ان کا بہت خیال رکھا۔ بچے ان کو گود میں لیے پھرتے، لوگ دودھ کے پیالے بھر کر رکھتے تھے اور کبھی ہڈیاں اور گوشت بھی ڈال دیتے، مگر بھوری اب اس یکسانیت سے اکتانے لگی تھی۔ موقع دیکھ کر وہ دبے پیروں گھروں میں پہنچ جاتی، جس چیز پہ نظر پڑتی اس میں منہ مار دیتی۔ آہستہ آہستہ دم ہلائے دالانوں اور کمروں میں گھومتی پھرتی۔ مرزا صاحب کے کمرے میں بچھا نرم ملائم قالین اسے بہت پسند تھا، اور شہروز کے کمرے میں گدے دار صوفے پر بھی اسے بیٹھنا بہت پسند تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا، نظر بچا کر کونے میں بیٹھ جاتی، دم اپنے گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ دنیا میں سکون ہی سکون پھیلا ہوا ہے۔ نرم صوفہ اس کے بالوں کے ہم رنگ تھا، اس لیے جب ہر چیز سے بے نیاز آنکھیں مونڈے صوفے پر براجمان ہوتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا۔ جب کوئی اس پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو معلوم ہوتا کہ بھوری اس پر آرام فرما رہی ہے، پھر تو اس کی خیر نہ ہوتی، ہر طرف سے لان تان ہوتی اور بھوری کو دم دبائے بھاگنا پڑتا۔ گوری نے اسے بہت سمجھایا کہ ہتھیلیوں سے کھیلنے والی عادت چھوڑ دے، کسی دن نقصان اٹھانا پڑے گا، مگر بھوری جواب میں سے بزدل کہا کرتی تھی، آگے سے کہتی تھی، تم ہو ہی ڈرپوک، ہتھیلیوں کا سامنا کرنے میں ہی تو زندگی کا اصل مزہ ہے۔ ایک دن بھوری نے جھنجھلا کر جواب دیا، میں ایک بہن کھو چکی ہوں، اب میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ گوری بھوکے لہجے میں بولی، تمہیں سمجھاتی ہوں اور تم ناراض ہو جاتی ہو۔ بھوری جلدی سے بولی، اچھا بھائی اب رونا نہ دینا، بہت چھوٹا سا دل ہے تمہارا، آئندہ کوشش کروں گی۔ گوری رو پڑی، لیکن اگلے دن گوری سے مخاطب تھی۔ گوری بنٹی کے گھر سے بڑے مزے کی خوشبو آئی۔ جواباً گوری نے اسے گھور کر دیکھا اور بھوری کو خاموش ہونا پڑا۔ گوری بولی، آ رہی ہوں، چل کر دیکھنا چاہیے کہ پک کیا رہا ہے۔ بنٹی کی دادی نے دونوں بہنوں کے لیے دودھ کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ دودھ پی کر گوری نے خدا کا شکر ادا کیا، جسم پھیلا کر انگڑائی لی، نیچے سے مونچھیں صاف کی اور بدر صاحب کی گاڑی کے نیچے سستانے کو چل دی۔ بوڑھی نے بھی تکلیف کی تھوڑی دیر بعد گوری کو نیند کی وادیوں میں اتر گئی، مگر بوڑھی جاگتی رہی۔ موقع غنیمت جان کر وہ خرامہ بنٹی کے گھر کی جانب چل دی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا، دبے پاؤں صحن عبور کرتے ہوئے اس کی نگاہ بنٹی کی دادی پر پڑی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ اب اس کا رخ باورچی خانے کی جانب تھا اور باورچی خانے کے باہر برآمدے میں پڑی کھانے کی میز پر ڈونگوں سے اشتہا آمیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ بوڑھی سکند بھر کر کھانے کی میز پر چڑھ گئی۔ ملائی کے اس کے سامنے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے کھلے ڈونگے میں منہ ڈال دیا۔ روٹی بیلتے ہوئے بنٹی کی امی نے کی نگاہ پڑی تو بھوری کی حرکت پر وہ چلا اٹھی۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں بیلن تھا، غصے میں وہی مار دیا، مگر بھوری بھی ایک کائیاں تھی، جھکا کر بھاگی۔ شور سن کر بنٹی اور بچے کمرے سے نکل آئے اور بھوری کے پیچھے دوڑے۔ دروازہ بند پا کر دادی جان کی چھڑی بھوری کو لگ چکی تھی اور وہ ذرا سی لنگڑا رہی تھی۔ بچوں کا شور سن کر گوری جاگ چکی تھی۔ بھوری کو لنگڑاتے اور ہامتے ہوئے دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ گئی۔ بن بلائے مہمان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ میری بہن گوری کی بات سن کر بوڑھی صرف کراہ کر رہ گئی۔